السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ امتحان ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں وہ مصنف ہیں، تو آج ہم اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخری امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ان کے خواص، ان کا دماغ مختلف ہوش سمجھ بوجھ، ان کا دماغ مختلف پریشان اور ان کی صورتیں اتنی سی نکل آتی ہیں، یعنی انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ رتی برابر نہ ہونے کے برابر، بالکل کم۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہوتا، دل نہیں بڑھتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوتے جائیں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط جو ہے اٹھا لی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، وکالت کا تو کیسے، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا، سرسری سی نظر ڈالنا، جھانکنا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق تھے، مصروف تھے۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، حاضری لگ جاتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے، میرا کون سا شوق جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے، قبلہ محترم خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہوا چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، یعنی عاجز کر دے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا، سچائی کا ثبوت، صداقت نامہ۔ اب کیا تھا؟ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے مصروف ہو گئے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ میں نے تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں گا، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیا، بہانے سے، ہیلا بہانہ۔ لیکن تابکے کب تک؟ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا اور میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ بلا وجہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے، مداخلت کی جاتی ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، لیمپ بھڑک کر تیز ہو کر چمنی جو ہے وہ اس طاق کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ لیمپ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، عموماً دیواروں کے اندر جو ہے وہ سوراخ نما چیز ہوتی تھی۔ اور میری زیادہ محویت، مصروفیت اور محنت کا نتیجہ سمجھی گئی کہ بڑی محنت کرتا ہے، ساری رات لیمپ جو ہے وہ روشن رہتا ہے۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں نے زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ میں ابھی امتحان کے لیے جیسا
چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس اور شبانہ روز دن رات کی محنت جو ہے اس نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا دیا تھا، روب بٹھا دیا تھا کہ بیٹا تو بڑی محنت کر رہا ہے تو تیاری تو لازماً ہوگی۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کے بولے کہ امتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے اور شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج جو ہے ہم نے صفحہ نمبر 70 اور 71 جو ہے وہ آدھا پڑھا ہے۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، اور جتنا بھی پڑھا ہو اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ حافظ۔